حکومت کا تو یہ ہے آج بھی کہ جی ہم نے ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے ہیں، 10 لاکھ روپے کا پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ریسنٹلی ایک تقریر میں بھی کہا کہ ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال کے اندر لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کہتی ہے ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جتنا کام کیا ہے وہ تو کسی نے نہیں کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے جی مجھ سے مکالمہ کر لیں، کسی نے اتنا کام ہیلتھ سیکٹر میں نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وہ ایک موقف ہے، اب وہ لوگ بتائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دس لانگ مارچ، آپ نے یہاں سے قافلے لے کے جانے ہیں، جلسہ کرنا ہے اور وہی نقطہ اختتام ہے، وہاں پر ختم ہو جانا ہے سارا کچھ، یا یہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، کوئی اور شکل اختیار کر سکتا ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، بس یہ کہوں گا کہ یاسمین راشد صاحبہ کا بڑا احترام ہے مجھے۔ جیو کے اوپر خبر چلی کہ بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں، ہیلتھ کارڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، منیب صاحب دوائیاں لینے کے لیے لوگ باہر جا رہے تھے، اپنی جیب سے پیسہ خرچ لے، مجھے مجبوراً اسٹیٹمنٹ دینی پڑی کہ یہ سب ڈھونگ ہے۔ تو اب چینی مافیا، چینی میں لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، وہ کہاں ہے مافیا؟ وہ مافیا عمران نیازی صاحب کی بغل میں بیٹھے ہیں، کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ میں اب تفصیل میں جاتا، میں آپ کی جواب کی طرف آتا ہوں۔ ہم قطعاً تصادم نہیں چاہتے منیب صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام کی اوور ویلمنگ میجورٹی چاہتی ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل ہو، اور نجات ہم نے کوئی 126 دن کا دھرنا نہیں دینا، ہم نے یہ ہردرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ چینی صدر نے آنا ہو پاکستان کے منصوبوں کے لیے، پاکستان کی اپنا جو ہے ترقی کے لیے، اور وہ ہم دھرنے میں ڈٹائی کی طرح بیٹھے رہیں۔ ہم جائیں گے، پاکستانی عوام سے رابطہ کریں گے، اپنا جو ہے جی رو سے قافلہ جائے گا، پنڈی تک جائے گا، وہاں پر انشاءاللہ ہم جلسہ کریں گے۔ پی ڈی ایم کی باقی جو ہماری جماعتیں ہیں، پشاور سے اپنا جو ہے کوئٹہ سے قافلے آ رہے ہیں، اور ہم رجسٹر کروائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی جڑوں میں، عوام کے اندر رہتی ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج عوام کی نبض کیا کہتی ہے، اس لیے ہم یہاں لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اگر روکا گیا، ظاہری بات ہے حکومت ہے، آپ لانگ مارچ ہے، کسی بھی قافلے کو روکا گیا، اور ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ جب اتنا بڑا سیاسی اکٹھ ہوگا، ایک طرف عمران خان صاحب 27 تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم پاکستان مسلم لیگ نون قافلے لے کے جا رہی ہے، تو سیاسی تصادم اگر خدا نخواستہ ہوا، کیونکہ ڈنڈا بردار فورس تو ہر جگہ ہے، ادھر پی ٹی آئی کے تیار ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک دستہ ہے، تو ایسی صورتحال کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں، جب اپنا جو ہے وہ 2018 میں عمران نیازی صاحب اپنے کزن کے ساتھ، طاہر القادری صاحب کے ساتھ ریڈ زون میں داخل ہوئے، تمام قانون کی دھجیاں اڑائیں، کلہاڑیاں، ڈنڈے، اپنا بلڈوزر، کس کے پاس تھے ریڈ زون میں؟ ہمارے پاس تو نہیں تھی، وہ لینے کس کے پاس تھی؟ ٹی وی کے اوپر حملہ کس نے کیا دفتر میں؟ مبارکباد عمران نیازی صاحب نے خود دی اپنے کارکنوں کو۔ مسلم لیگ نون جو ہے پرامن رہے گی، کسی تصادم کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہت زیادہ سیاسی خلفشار آگے ہے، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم جلسے جلوس نکالیں، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے جذبات کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھرے جلسوں میں عوامی نمائندوں کی عزت اتارتا ہے تو کم از کم اس کو اپنا سیاسی جواب دیں، اور قومی اسمبلی میں جو آئینی کردار ہے ہم اس کو ادا کریں گے، اور اللہ نے چاہا، میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عمران نیازی صاحب کو ایک تاریخی شکست ہوگی قومی اسمبلی میں۔ آپ کسی تصادم کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے یہ اپنی لانگ مارچ کی صورت میں، سیاسی اکٹھ کی صورت میں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت ایسی غلطی کرے گی یا کوئی ایسے صورتحال نہیں بنے گی؟ منیب صاحب، ہم نے تو نہیں کہا کہ ڈی چوک میں آؤ 27 کو، ہم نے تو نہیں کہا کہ اپنا جو ہے وہاں پہ آپ کو ہجوم میں سے گزر کر قومی اسمبلی کے معزز مقام کو جانا پڑے گا۔ وہ تو اب آنریبل سپریم کورٹ کی جانب سے آپ نے بھی بتایا، وہ تو معزز جج صاحبان نے کہہ دیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہونے دیں۔ میں 2014 میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ منیب صاحب، میں آپ کو بالکل تاریخ دہرا رہا ہوں، اور میں نے، نواز شریف صاحب میرے لیڈر بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، میں نے کہا کہ یہ لوگ لاشیں چاہتے ہیں، ہم نے تصادم کی صورت اختیار نہیں کرنی۔ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ میرے لیڈر ہیں، میں نے ان کو بڑا آج جانا مشورہ دیا، اور ہم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ ایس ایس پی کے سر پھٹے، یہ لوگ اپنا جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر جتھے آ کر دیواروں کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ اپنا نواز شریف صاحب کو اطلاع ہوتی تھی، ہم اجلاس میں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، ہم حد الوسع یہ کوشش کریں کہ تصادم نہ ہو۔ لیکن یہ حکومت ہے، حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ آپ
معاملے کو ٹھنڈا کریں. یعنی عمران نیازی صاحب کل تک یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر کوئی مجھے چھوڑنا چاہتا ہے قومی اسمبلی کا ممبر چھوڑ دے, میں اس کی عزت کروں گا. آج کیا ہو گیا ہے کہ حواس باختہ ہو گئے ہیں, اپنا جو ہے وہ بدحواسی کا شکار ہو گئے ہیں, علام شلام بولتے ہیں. او بھئی اگر عمران نیازی صاحب قائم رہے نا, بنی گالہ میں 2018 کے الیکشن کے بعد جب ممبران جو ہیں وہ ٹانگے کی طرح جہازوں میں ڈھوئے جا رہے تھے, اس وقت تو ضمیر کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی عمران نیازی صاحب کو. اب کیا ہو گیا ہے؟ بٹ صاحب یہی سوال آپ سے کیا جاتا ہے یا آپ کی جماعت سے کہ 2018 کے اندر میاں نواز شریف صاحب, آپ نے خود فرمایا آپ کے لیڈر ہیں, آپ کے والد کی جگہ پر ہیں, آپ کے تایا ہیں, اگر وہ فرما رہے تھے 2018 میں کہ جی یہ ضمیر فروشی ہو رہی ہے, لوٹا کریسی ہو رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی جماعت موقف لیتی ہے تو ہمارا موقف اس کے ساتھ ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آج آپ اسی سے سیاسی طور پر بینیفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اسی لوٹا کریسی سے, اسی ہارس ٹریڈنگ سے جو گورنمنٹ جسے الیج کر رہی ہے, تو آج آپ کی پوزیشن پھر وہی ہے, آپ بھی پاور پالیٹکس کر رہے ہیں, انہوں نے بھی پاور پالیٹکس کی تھی. گزارش یہ ہے منیب صاحب, ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کے ضمیر خریدیں. ابھی حالیہ سینٹ الیکشن میں انہی کے 9 رتنوں میں سے لوگ آ کر بابانگے دوہل کہتے تھے کہ جی انہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا جی سینٹ چیئرمین کو, جی ہم کیا کریں جی, ان کے لوگ مل گئے. آج منیب صاحب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو چھپا ہوا ہے. جو بھی ممبران ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار آپ کے چینل پر آ کر رہے ہیں, دوسرے چینلز پر جا رہے ہیں. اور میں دیکھیں, میں بڑا گناہ گار انسان ہوں, میں آپ کو ایک بات بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں, ایک پیسہ جو ہے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں, ان سے کوئی سیاسی ہماری بات چیت چل رہی ہے, آگے اپنا جو ہے الیکشن ہوگا, وہاں پر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ضمیر کی آواز پہ آ رہے ہیں, آئین کے اندر یہ پروویژن ہے.